اسی وجہ سے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اجسر الناس علی الفتیا اقلهم علما، جو فتویٰ دینے میں زیادہ جسارت کرتا ہے، جلدی فتویٰ دیتا ہے کہ میں مسئلے کا جواب دیتا ہوں، تو اقلهم علما، یہ آدمی علم کے اعتبار سے بہت زیادہ کم ہے، اس کے پاس معلومات نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اسی وجہ سے فتویٰ دینے میں جلدی کرتا ہے اور جسارت کرتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم يحذرون۔ عزیز دوستو، اصول افتاء سے متعلق ضروری اور اہم دروس شروع تھے۔ آج کے درس میں ہم افتاء کے منصب کو ذکر کریں گے کہ افتاء کا منصب یہ کتنا ہی عظیم منصب ہے۔ اس کے منزلت کے، اس کے رفعت شان کے بہت ساری وجوہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مفتی دراصل میں اللہ کے طرف سے موقع اور سفیر ہوتا ہے، جیسے دنیاوی بادشاہوں کے وکیل اور سفیر ہوتے ہیں، اسی طرح مفتی بھی اللہ کے طرف سے موقع اور سفیر ہوتے ہیں۔ کوئی اس سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، اگر کوئی یتیم کا مال کا ہے تو اس کا عذاب و سزا کیا ہے، تو وہ اسے جواب دیتا ہے۔ تو ادھر اصل میں اللہ کی طرف سے موقع اور سفیر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مفتی اللہ کے طرف سے ترجمان ہوتا ہے، یعنی یہ ترجمان من اللہ کے مشابہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے افتاء کے منصب شان کا کہ مفتی انبیاء کرام علیہم السلام کا وارث ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ مفتی فرض کفایہ کی ادائیگی کا کام کرتا ہے، فرض کفایہ کی ادائیگی کا کام کرتا ہے، کیونکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ طالبان علم کو تعلیم دینا، مستفتین کو فتوے کا جواب دینا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے، اگر حادثہ پیش آنے کے وقت پورے علاقے میں ایک ہی مفتی ہے تو اس کے ذمے جواب دینا یہ فرض عین ہے، اور اگر ایک سے زیادہ مفتی ہے اور سب کے سب موقع پر موجود ہے تو جواب دینا فرض کفایہ ہے، اور اگر موقع پر کوئی اور موجود نہیں ہے تو جواب دینے میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس وقت بھی جواب دینا فرض عین ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس وقت جواب دینا فرض کفایہ ہے۔ لیکن اس میں راجح قول یہ ہے کہ اس وقت جواب دینا یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ جب اور بھی بہت سارے مفتیان کرام موجود ہیں تو وہ جواب دے دیں گے۔ یہ تو افتاء کا منصب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ یہ کتنا عظیم منصب ہے۔ شرائط مفتی، ہر کوئی مفتی بن سکتا ہے یا اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہے؟ تو علماء نے ذکر کی ہے چند شرائط۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافر مفتی نہیں بن سکتا۔ دوسری شرط ہے مکلف ہونا، عاقل ہو، مکلف ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اسباب فسق اور خلافی مروت امور سے محفوظ ہونا، فسق کا ارتکاب نہ کرتا ہو، خلافی مروت امور سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فقیہ النفس ہونا۔ اور پانچویں شرط ہے رزین الفکر ہونا، کہ اس کا فکر، اس کا سوچ سالم ہو۔ چھٹی شرط ہے سلیم العقل ہونا، کہ عقل بھی اس کا کامل ہو۔ ساتویں شرط یہ ہے صحیح التصرف والاستنباط ہونا، جسے استنباط اور استخراج کا طریقہ بھی آتا ہو۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے
متیقظ ہونا یعنی بیدار مغز ہونا، یہ نہ ہو کہ سوئے ہوا دماغ ہو اس کا، ایسا نہ ہو، بلکہ مفتی بیدار مغز ہونا چاہیے جو زمینی حقائق سے باخبر ہو۔ اور 9ویں شرط یہ ہے کہ ظاہر الورع ہونا، اور 10ویں شرط ہے کثیر المعلومات ہونا، جن کے پاس معلومات بھی ہو۔ تو یہ ہے مفتی کے شرائط مفتی۔ اب آپ نے سن لی ہے کہ افتاء کا منصب کتنا عظیم ہے، اور مفتی بھی ہر کوئی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو افتاء کا منصب ہے، اس سے علماء بہت زیادہ ڈرتے تھے، خوف محسوس کرتے تھے، جھجک محسوس کرتے تھے، ہر مسئلے کا جواب نہیں دیتے تھے۔ التحیب عن الافتاء واقوال السلف فیہ، کہ افتاء کا مقام جب اتنا عظیم ہے تو زیادہ ڈر والا مقام بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں غلط فتویٰ دوں۔ اس وجہ سے سلف کے اس بارے میں بہت سارے اقوال منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے، من افتى عن کل ما یسأل فهو مجنون، کہ جب بھی کسی آدمی سے جس مسئلے سے متعلق بھی سوال کیا جائے، اگر وہ ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے تو یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ یعنی اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو مأخذ کا پتہ نہیں ہے، جب تک آپ کو مسئلے کا صحیح علم نہیں ہے، تو آپ جواب نہ دیں، اگرچہ لوگ آپ کو کہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مسئلے کا ہم نے جواب دے دیا، پھر دوبارہ کسی ساتھی نے پوچھا تو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ دیکھیں، اور یہ دیکھنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے، ماخذ کا اس کو پتہ نہیں ہے، تو یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے تھے، ادرکت 20 و100 من الانصار من الصحابہ، کہ میں نے ادرکت 20 و100، میں نے 120 سے زیادہ انصار صحابہ کو دیکھا کہ یسأل احدهم عن المسألہ فیردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى يرجع الى اول، کہ کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا تو کہتے کہ فلاں سے پوچھو، جب فلاں کے پاس وہ مستفتی چلا جاتا تو ان سے کہتے فلاں سے پوچھے، جب وہ فلاں کے پاس چلے جاتے تو کہتے فلاں سے پوچھے، یہاں تک کہ جس مفتی نے پہلے اس سائل کو اٹھا دیا تھا وہ مسئلہ پھر اسی مفتی کی طرف آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے مجلس میں اگر 5-6 علماء بیٹھے ہو، اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو ہر کوئی کہتے میں جواب دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو علم کے اعتبار سے بہت آگے تھے، لیکن جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے تھے کہ فلاں صحابی سے پوچھو، وہ فرماتے تھے فلاں سے پوچھو، یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو، مجھے آتا ہے۔ تو وہ حضرات بہت زیادہ ڈرتے تھے اس منصب سے، اسی وجہ سے دوسرے کی طرف وہ آدمی کو لٹا دیتے کہ جاؤ فلاں سے مسئلہ پوچھیے۔ اسی وجہ سے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اجسر الناس علی الفتیا اقلهم علما، جو فتویٰ دینے میں زیادہ جسارت کرتا ہے، جلدی فتویٰ دیتا ہے کہ میں مسئلے کا جواب دیتا ہوں، تو اقلهم علما، یہ آدمی علم کے اعتبار سے بہت زیادہ کم ہے، اس کے پاس معلومات نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اسی وجہ سے فتویٰ دینے میں جلدی کرتا ہے اور جسارت کرتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم منصب ہے، لیکن یہ منصب بہت خطیر بھی ہے، اسی وجہ سے سلف اس منصب سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے اس منصب کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس منصب کے لاج کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔